الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر اس کے باوجود میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آخری جمعے کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے کہ اس جمعے کے بعد اگلا جمعہ رمضان المبارک میں نہیں ہوگا، وہ شوال المکرم میں آئے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس جمعے تک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے جو لمحات جو اوقات
اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں میسر ہیں، ان لمحات اور ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ گزشتہ رات بڑی ہی قیمتی رات تھی، 27ویں کی شب۔ کئی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب طاق رات جمعہ رات ہو اور اگلا دن جمعہ ہو تو اللہ کے حکم سے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ آدھی سے زیادہ امت، تقریباً اکثر افراد نے رات کی عبادت کی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے اوپر جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا مستحق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں، صدقات، خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ عزیزان من، میرے پاس اور آپ کے پاس، دنیا کے ہر مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جس آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ سب سے امیر ترین آدمی ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا ملنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی منتخب فرما دے اپنا بننے کے لیے، تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہم سب کے اوپر ضروری ہے۔ ہمارے پاس گھروں کے اندر جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ الماری کے اندر دراز ہوتی ہے، دراز کے اندر پھر چور دراز ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھر لاک کیا جاتا ہے، اس کے اندر جا کر رکھا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس کہ ہاں ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز چونکہ ایمان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا مقام دل کو بنایا ہے، اور دل کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہڈیوں کے درمیان رکھا ہے۔ اس کو بڑی مشکل سے جا کر تکلیف پہنچتی ہے، اور اس دل کے اندر چھپا کر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت کو رکھا ہے۔ تو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ قید کیا ہے۔ تم ایمان لاؤ گے اور تمہارے دل کے اندر اگر محبت رسول نہیں ہوگی تو تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے لازمی شرط محبت رسول ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ پر الگ الگ سے یہ رشتے گرمائے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ 8 چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں
تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال تجارت، اس کو کھونے کا ڈر ہے، اور تمہارے محبوب ترین گھر کہ جن کے اندر رہنا تمہیں پسند ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آڑے آ رہی ہے تو یہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضرات مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لائے تھے، مکہ کے اندر وہ بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کروڑوں میں بزنس کیا کرتے تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف گئے۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ ان کے جسم کے اوپر ٹاٹ کا لباس تھا، پہنے کا اور لباس نہیں تھا ان کے پاس۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ساری دنیا ختم، سارے پیسے ختم، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ابوبکر صدیق ناکام ہو، نہیں، محبت رسول میں انہوں نے سب کچھ لٹا دیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کے اندر جتنے لوگوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، ان میں سب سے زیادہ بڑھ کر انبیاء کے بعد جس کی شان ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا تو جبریل امین آئے اس دن، انہوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل آپ نے اس طرح کا لباس کیوں پہنا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ لباس پہنو جو میرا ابوبکر پہن کر آیا ہے۔ حالانکہ پیسے تو ختم ہو گئے تھے نا، گھر کے اندر سوئی تک باقی نہیں ہے، بٹن لگانے کے لیے یہ کیکر کے کانٹے ہوتے ہیں، یہ لگائے ہوتا، تفصیل موجود ہے پوری، ایسے نہیں تھے، لیکن دل عشق سے لبریز تھا، محبت رسول سے لبریز تھا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ابوبکر صدیق کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہارے اندر ابوبکر موجود ہو اور تم اس کے آگے چلو، ابوبکر کو پیٹ بھی نہ کرو۔ یہ اللہ کے محبوب کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ابوبکر کو پیٹ کرو۔ اور جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام لے کر آئے کہ محبوب آپ ابوبکر کو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنا مال قربان کیا، اپنا گھر قربان کیا۔ مکہ کے اندر بڑے بڑے لوگ آپ سے فیصلے کروائے تھے، بڑے وجاہت، بڑے عزت والا آدمی تھے، لیکن جب حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق ہوا، آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو لوگوں نے آپ سے دشمنیاں شروع کر دی۔ وہ لوگ جو آپ کی روب سے آپ سے دور رہا کرتے تھے، آپ کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنانے لگے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی محبت رسول سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر تو جنت کے اندر ہے، تیرا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بنا دیا۔ تو لا یؤمن احدکم، حدیث ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تمام لوگوں سے، والد سے، اولاد سے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ رتبہ، سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ مقام ہمارے دل کے اندر،
سب سے زیادہ شان ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. ہر رشتہ بالائے طاق رکھ دینا چاہیے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہی ابو بکر جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کچھ لوگوں کا فیصلہ آیا قبیلے کا کہ آپ ہمارے قبیلے کا سردار منتخب کر دیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے الگ نام سلیکٹ کیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے الگ نام سلیکٹ کیا. انہوں نے ایک ساتھی کا نام بتایا, دوسرے ساتھی کا نام. تو لوگوں کی جیسے آپس میں چہ میں گوئیاں شروع ہوئی, باتیں شروع ہوئی, کوئی ان کے سپورٹر بن گئے, کوئی ان کے سپورٹر بن گئے. تو مسجد نبوی کے اندر نا تھوڑی سی آواز بلند ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کی پہلی آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. کہ ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھو, ان کے سامنے آگے نہ بڑھو, اللہ تبارک و تعالی کا ڈر رکھو, اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. اور اگلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو, اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور ان کے سامنے ایسے زور زور سے نہ بلاؤ ان کو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. کیا ہوگا؟ حضرات صحابہ اکرام کو خطاب ہے ان تحبط اعمالکم, کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون, تمہیں پتہ تک ہی نہیں ہوگا. ہفتے اعمال علماء اکرام نے لکھا ہے اعمال کا ختم ہونا صرف ایک صورت میں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ایمان کی دولت کو چھین لے. اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند کرنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ایمان کو محروم کر دیتا ہے. ایمان اللہ تبارک و تعالی ان سے چھین لیتا ہے اور ان کو پتہ تک بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بھی نہ کہو کہ آپ ہماری رعایت رکھیے, آپ کہیں کہ انظرنا, ہماری طرف دیکھیے, واسمعوا, اور ہم سے سنیے. اس آیت کے شان نزول کے اندر لکھا ہے کہ کچھ یہودی منافق اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہوتے تھے کہ دل کے اندر عظمت رسول نہیں تھی, تو یہاں پر آ کر اللہ کے نبی کو یہ الفاظ کہتے تھے کہ راعنا, اور یہاں پر عین کو کھینچ لیا کرتے تھے, نقل کفر نہ باشد. راعنا کا معنی ہے رعایت نہ کرنا, راعینا کا معنی ہے ہمارا چرواہا یعنی ہمارا ملازم, نعوذ باللہ. جب انہوں نے یہ لفظ نکالے اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی کہ میرے محبوب کے سامنے تم لوگ یہ الفاظ نہ کہو, یہ الفاظ بھی نہ کہو. اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ کے استعمال سے منع فرما دیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ہاں پھر یہ بات مشہور ہو گئی
کہ جو آدمی یہ لفظ نکالتا تھا کہتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے کسی نے اپنی زبان سے یہ لفظ نکالا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ گستاخ رسول کی سزا اللہ کے محبوب خود مقرر کر کے گئے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، عرب کے اندر یہودی، اور حضور علیہ السلام کی شان کے اندر وہ گستاخی کیا کرتا تھا، شاعر تھا۔ بدر کے اندر جب مقتولین ہوئے نا کفار، تو اس نے پھر اللہ کے نبی کی گستاخی کے اندر اشعار کہنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کے اندر فلاں جگہ پر ایک آدمی رہتا ہے جو اتنا گستاخ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من لکعب بن اشرف، مجھے بتاؤ کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کر کے لائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ رحمت کا ایک پہلو ہے کہ اگر ان جیسے ناسوروں کو معاشرے کے اندر سے ختم نہ کیا جائے تو یہ لوگ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں، اپنے ساتھ جتھے بناتے ہیں اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے آ کر اور جمعیت اکٹھی کر کے، لوگوں کے اجتماع اکٹھا کر کے اسلام پر، ارکان اسلام پر، احکام اسلام پر، شاعر اسلام پر، مساجد پر، اس طرح کی چیزوں کے اوپر یہ لوگ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا قلعہ قمع، اس کو ختم کر دو۔ من لکعب بن اشرف، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ کعب بن اشرف کو قتل کر دیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، میں جا کر اس گستاخ کو قتل کروں گا، اس گستاخ کا کام تمام کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، نے تھوڑی سی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر وہاں پر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کو اپنی باتوں میں گھیرنا پڑے تو آپ مجھے ایڈوانس اجازت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ ان کے پاس گئے اور ان کو کہا، کعب بن اشرف یہودی کو بڑا مالدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ مسلمان تو ہوئے ہم، لیکن ہم سے تو یہ زکوٰۃ لے رہے ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ ایسے اوپر سے دل سے نہیں۔ تو کعب بن اشرف کے دل کے اندر جو خباثت تھی اس نے نکالی، اس نے کہا ابھی تو تمہارے سامنے یہ بات ہی، آگے آ کر دیکھو پتہ نہیں یہ شخص تمہارے ساتھ نعوذ باللہ کیا کچھ کرتا ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے پاس اپنی غرض سے آیا تھا، مجھے 5-10 کلو گندم دے دو، میرے گھر کے اندر گندم استعمال کے لیے نہیں ہے، اگر آپ دے دو گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں دے تو دوں گا، لیکن ضمان کے لیے، ضمانت کے لیے تم مجھے کیا دو گے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا تو پھر ایسے کرو اپنے بچے مجھے ضمانت پر دے دو۔ محمد بن مسلمہ اپنے غصے کو کنٹرول کیا، کہنے لگے کہ آپ مجھے کیسی بات کرتے ہیں، عرب کے لوگ تو مجھے تانا دیں گے، وہ کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے 5-10 کلو کے لیے اپنے بچوں کو زمان کے اوپر وہاں پر رکھ دیا تھا کہ 5-10 کلو گندم دے گا پھر اس کو واپس ملے گی۔ اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے جو اوزار ہیں، اسلحہ ہے نا، وہ میں آپ کو رکھوا دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے کر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا میں لینے جا رہا ہوں، واپس جب آتا ہوں تو آپ کو میں دے دوں گا۔ گھر میں چلے گئے، وہاں سے پوری تیاری کی، ایک پلاننگ کی، اور ابو نائلہ ایک شخص تھا جو کعب بن اشرف کا بھائی تھا اور پکا سچا مسلمان تھا، رسول اللہ کا صحابی تھا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ اس کو ساتھ میں لے کر گئے، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، انہوں نے باہر سے جا کر آواز دی اور کعب بن اشرف کے بھائی نے بھی آواز دی۔ وہ جب نیچے اترنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کے رات کے اس پہر جب جا رہے ہیں تو مجھے خون کی بو آ رہی ہے، کہیں آپ کو کوئی قتل نہ کر دے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ کون ایسا مرد ہے جو مجھے مار سکتا ہے، اور میرا بھائی اس کے ساتھ موجود ہے، مجھے کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ اپنے اس کے اندر غرور اور تکبر، نخوت کے اندر وہاں سے چلا۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مجھے تو آپ کے پاس سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر سونگھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ تو ایک بار گئے، ان کا سر سونگھا، بڑے اونچے قد کا تھا،
وہ اوپر کھڑا ہوا تھا، پھر نیچے آ گئے، پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دوبارہ آپ کے سر سے خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یہ تو میرا مطیع بن رہا ہے۔ محمد بن مسلمہ پوڑیوں سے چڑھ کر پیچھے سے گئے اور جا کر اس کے سر کے قریب جب پہنچے، اس کی گردن کو پکڑا، نیچے لات ماری۔ وہ جب نیچے گرا اس کی آواز نکلی تو اس کا بھائی جو تھا، ابو نائلہ جو تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے رشتے ناتے حضرت محمد الرسول اللہ کی محبت کے اوپر قربان کرنا یہی اسلام کہلاتا ہے، ایسا بندہ مسلمان کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ نے ایسے تھوڑی رتبہ دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سگا بھائی، اس نے تلوار نکالی، محمد بن مسلمہ کو دی، خنجر دیا، اس نے تلوار سے خنجر سے اس کی گردن اٹھائی اور ہاتھ میں لے کر رسول اللہ کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ رات کے 2-3 بجے وہاں پر پہنچے، اللہ کے نبی ٹہل رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں بقیع غرقد کے پاس کہ میرے یہ جو مجاہدین گئے اپنی مہم کے اوپر کامیاب ہو کر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ان چہروں کو چمکتا اور دمکتا رکھے، جو میری عزت کے لیے، میری حرمت کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس یہودی کو قتل کرنے کے لیے گئے اور آج کامیاب ہو کر لوٹے ہیں۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا، ان کے آنسو گرے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چہرہ تو آپ کا چمکتا رہے، جس نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، جس نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے، درندگی سے نکال کر انسانیت کا درس جس شخص نے ہمیں دیا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمارے پاس سب سے قیمتی متاع حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر اس محبت کے اندر کمی آ گئی، یاد رکھیں ہم کسی کام کے نہیں ہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ اقدس کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کا، گھر کا تقدس ضروری تھا، احترام ضروری تھا، اسی طرح اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی اس جگہ کا احترام ضروری ہے۔ جب قرآن کے یہ آیات نازل ہوئی نا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز کے سامنے بلند نہ کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہایت ہی دھیمی آواز میں گفتگو کیا کرتے تھے، اور کئی مرتبہ اللہ کے نبی کان لگا کر پوچھتے تھے کہ ابو بکر میرے یار تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ دل کے اندر خوف بیٹھ گیا نا، ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہ آ جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ بلند آواز کے حامل شخص تھے، لیکن جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تو بالکل آواز ان کی دھیمی ہو گئی، ان سے پوچھنا پڑتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً، ان کی آواز قدرے بلند تھی۔ جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئی تو وہ روئے، اتنا روئے کہ گھر سے نکلنا چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ باہر نہیں نکلتے؟ کہنے لگے میری آواز قدرتاً بلند ہے، میرے محبوب گفتگو کر رہے ہوں اور میں اپنے محبوب کے سامنے آواز بلند کر دوں، میرا اللہ مجھ سے ایمان چھین لے تو میں کیا لے کر جاؤں گا اپنے سامنے۔ میرے عزیزوں، یہ تو حضرات صحابہ اکرام کی کیفیت ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری حاضری ہوتی ہے، وہاں پر جب ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی ادباً، احترام کا یہ وہاں پر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ احترام کی خاطر، ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے تو دیکھا، آپ حضرات کو بھی اللہ لے کر گیا ہے کہ اللہ والے وہاں پر اپنے ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے جب معاجہ شریف کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، میں کہاں، میرے محبوب کا در کہاں ہے؟ ہم کیا اپنا منہ لے کر جائیں اللہ کے محبوب کے پاس؟ ہم نے کیا گل کھلائے ہیں اور ہم نے کیا کام کیے ہیں؟ ہم نے کس جگہ کے اوپر رسول اللہ کی پیروی کی ہے؟ وہاں پر جا کر ہم کس منہ سے درود و سلام پڑھیں؟
حضرات صحابہ کرام اولیاء کرام کپ کپاتے تھے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کا سامنا کیسے کروں؟ میں اور آپ پتہ ہے کس عقیدے پر ہیں؟ میں اور آپ اس عقیدے پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات طیبہ کے اندر جیسے سنا کرتے تھے نا، قبر مبارک کے اوپر جا کر پڑھو تو اللہ کے نبی ویسے سنتے ہیں۔ تم سلام کرو، تمہیں اللہ کا محبوب جواب دیتا ہے۔ مسلمان وہاں پر آواز کو بلند کرے، اور ہم کہاں پر پہنچ گئے یار؟ آپ کو پتہ ہے نا کل کا واقعہ؟ نہیں پتہ ہے تو میں بتاتا ہوں۔ کل وہاں پر مسجد نبوی کے اندر، حرم نبوی کے اندر، جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اپنی پلکوں سے جھاڑو لگائے ہیں، لفاظی نہیں، اللہ کی قسم، وہاں پر ہمارے بزرگوں نے اپنے پلکوں سے جھاڑو لگائے، کپ کپاتے تھے، بڑے بڑے اولیاء وہاں پر پیش ہوتے ہوئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تمام اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے بڑے امام ابن تیمیہ، تمام اہل حدیث ان کے ماننے والے، وہ کہتے تھے کہ ابن تیمیہ تو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیسا ہوگا؟ تو کیسے وہاں پر جائے گا؟ کس منہ سے وہاں پر درود و سلام پڑھے گا؟ کل وہاں پر کچھ لوگوں نے نعرے لگائے ہیں، ہمارے بھائی پاکستانی وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لیڈروں کے نام لیے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر پاکستانی مسلمانوں کا نام بدنام ہوا ہے۔ کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ مسلمان اللہ کے نبی کے سامنے اپنے لیڈر کا نام لے سکتا ہے؟ اللہ کی قسم میں کروڑوں فضل الرحمان محمد الرسول اللہ کی جوتی کے خاک کے اوپر قربان کرتا ہوں۔ ہم کروڑوں نواز شریف محمد الرسول اللہ کے قدموں کے خاک کے اوپر قربان کرتے ہیں، کروڑوں عمران خان محمد الرسول اللہ کے قدموں کی خاک کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ ہم کیا جانیں ان لیڈروں کو؟ کیا قیامت کے دن ہمیں یہی جا کر بچائیں گے؟ آج ہم یہاں تک پہنچ گئے، ہمیں اتنا پتہ نہیں کہ مسجد نبوی کا تقدس کیا ہوتا ہے، جہاں پر صحابہ کرام آتے ہوئے کپ کپاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے نبی کے سامنے نام لینا، میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اپنی آواز کو پست رکھو وہاں پر۔ اس لیے خدا را ہم اپنے لیڈروں کی محبت کے اندر ایسے آگے نہ بڑھیں کہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمارے پاس اسلام ہی نہ بچے۔ ہم کیا لے کر جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احبا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم پی ٹی آئی کے سپورٹر نہ بنو، تم لین لیگ کے سپورٹر نہ بنو، تم جے یو آئی کے سپورٹر نہ بنو، تم ٹی ایل بی کے سپورٹر، جس کے سپورٹر بننا ہے بنو، لیکن یاد رکھو امتی تو محمد الرسول اللہ کے ہونا، امتی تو محمد الرسول اللہ کے ہیں، کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑا ہے، قیامت کے دن سامنا تو محمد الرسول اللہ کا ہونا ہے، شفاعت کے امیدوار طلبگار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اگر ہمارے پاس حضرت محمد الرسول اللہ کی محبت نہ رہی تو ہمارے پاس اللہ کی قسم کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے سیاست میں اور مذہب میں اور عقیدت میں فرق رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پتریر چچا زاد بھائی، وہ فرماتے تھے کہ اگر میں کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتا ہوں تو میں ادب کی خاطر اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، میں بیٹھا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ خود باہر آ جائے، چاہے مجھے پوری رات گزر جائے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کہتے کہ میں گیا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں بیٹھا رہا، جب وہ عالم وہ صحابی باہر نکلے، نے کہا آپ رسول اللہ کے ابن عم ہیں، رسول اللہ کے آپ چچا زاد بھائی ہیں، حضرت آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کو پلکوں پر بٹھاتے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کہنے لگے نہیں، میں نے قرآن کی آیت سنی ہے، میں نے قرآن کی آیت سنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے دربار کے اوپر جب تم آتے ہو تو اپنی آواز کو بلند نہ کرو،
کجہر بعضکم، جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اپنی آواز کو پست کرو اور انتظار کرو کہ یہاں تک کہ رسول اللہ خود تمہارے پاس آ جائیں۔ اے علماء کی جماعت، اے صلحاء کی جماعت، تم تو انبیاء کے وراث ہو، ورثاء ہو، اس لیے میں جب تمہارے دربار کے اوپر آتا ہوں تو میں تمہارے دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتا۔ یہ تو علماء کا مقام تھا ان کی نظر میں، کہاں دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری زندگی ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ اس دربار کی زیارت کروا دے۔ اس لیے دست بستہ گزارش ہے کہ کہیں ہم ایسے لوگوں کے سپورٹر نہ بن رہے ہوں۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، میں سیاسی بیان نہیں کر رہا، لیکن کم از کم آپ لوگ دیکھیں کہ جو حضرات ہماری شریعت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، جو ہماری پہچان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، جنہوں نے حرم نبوی کے تقدس کو پامال کیا ہے، یہ لوگ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ، مسجد نبوی کا تقدس جس نے پامال کر دیا وہ کہاں سے مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کریں اور ایسے لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں۔ ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، ہمارے ایمان کو خطرہ ہے اگر ہم ان کے سپورٹر بنے رہے۔ ہم نے ان کی ویڈیوز کو وائرل کیا کہ یہ دیکھو حرم کے اندر چور چور کے نعرے، حرم کے اندر، حرم نبوی کے اندر نعرے لگائے جائیں۔ حرم نبوی کے اندر تو صرف صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو عقیدہ پتہ ہے؟ عرش معلیٰ سے بہتر، یہ پکی بات آپ کو کر رہا ہوں، عرش معلیٰ سے بہتر تربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ قبر کی وہ مٹی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اللہ کے عرش سے بہتر ہے۔ کیوں؟ وجہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی مکان سے پاک ہے، اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ پابند نہیں ہے کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ اس کے ساتھ لگ چکی ہے، اس لیے اللہ کے نبی کی قبر کی مٹی عرش سے بھی بہتر ہے۔ ہم کہاں اس جگہ کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جمعۃ الوداع ہے، پوری قوم کے لیے اجتماعی توبہ کا مقام ہے۔ ہماری پاکستانی قوم کا نام آیا ہے پوری دنیا کے اندر کہ پاکستانیوں نے یہ کیا کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہاں پر باقی ملکوں کے لیڈر بھی آتے ہیں، وہاں پر تو ہم نے صرف امتی بن کر جانا ہے، ہم نے وہاں پر کسی کا سپورٹر اور ووٹر بن کر نہیں جانا ہے، کسی کا سپورٹر اور ووٹر بن کر نہیں جانا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کسی کو جانتے ہیں جنہوں نے پورے بھٹکے میں یہ کام کیا ہے، ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ کام کرنا چاہیے، ان سے ہم یہ کہیں کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں اور آئندہ کبھی بھی اس طرح کی کوئی حرکت کسی سے نہ ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو جاننے والا ہے تو اس کو خبردار کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت رسول اور عظمت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔